بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس کا کسی بھی نیٹو ملک پر حملہ گیم کو چینج کر دے گا، امریکہ۔ قیامت خیز گرمی سے آسمان سے پرندے گرنے لگے۔ یوکرین جنگ کے باعث 48 لاکھ یوکرینی ملازمتوں سے محروم۔ پاکستانی فوج کا سربراہ ہر قسم کے داغ سے پاک ہونا چاہیے، مریم نواز۔ تاج محل کے بعد قطب مینار بھی ہندوؤں کے نشانے پر۔ سینئر اداکار کی شاہد آفریدی کی انوکھی تعریف۔ یوکرین جنگ ہمیشہ جاری رہے گی، اقوام متحدہ۔ بھارتی مسلمان ماہی گیروں نے عدالت سے مرنے کی اجازت مانگ لی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ نے روس کے صدر پوٹن کو خبردار کیا ہے کہ اگر نیٹو کے کسی بھی ملک پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو ایسا اقدام گیم چینجر کا باعث ہوگا۔ لائیڈ آسٹن نے امریکی فوجی جنرل مارک ملی کے ہمراہ قانون سازوں کو دوران سماعت بتایا کہ یہ ایک ایسی لڑائی ہے جسے روسی صدر کو واقع نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ روس ایسا خطرہ مول نہیں لینا چاہے گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ روس نیٹو اتحاد کا مقابلہ نہیں کرنا چاہے گا۔ اگر روس نے نیٹو کے کسی بھی رکن ملک پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ گیم چینجر ہوگا۔ نیٹو کے ارکان پہلے ہی اس امر پر بات کر چکے ہیں کہ روسی حملے کی صورت میں کس قسم کا رد عمل دیا جائے گا۔ امریکی صدر کی ہدایت کے بعد واشنگٹن ایسے کسی بھی حملے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ امریکہ موجودہ صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ چیزیں تیار کر رہا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ نیٹو معاہدے کے آرٹیکل 5 کے مطابق اگر کوئی ملک نیٹو کے رکن ممالک پر حملہ کرتا ہے تو تمام اتحادی ممالک مل کر اس پر حملہ کر دیں گے۔ بھارت میں ریکارڈ توڑ گرمی کی لہر نے فضاؤں میں اڑان بھرنے والے پرندوں پر قہر ڈھا دیا ہے۔ پاکستان کی طرح بھارت اور خطے کے دیگر ممالک بھی ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ بھارت کی کئی ریاستوں میں گرمی اس قدر شدید ہے کہ اڑتے پرندے بھی آسمان سے گرنے لگے ہیں۔ ریاست گجرات میں امدادی کارکن روزانہ کی بنیاد پر زمین پر گرنے والے درجنوں پرندوں کو اٹھا رہے ہیں۔ سڑکوں پر پڑے پیاسے پرندے موت کے دہانے پر آخری سانسیں لیتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں۔ جانوروں کو بچانے والے امدادی کارکنوں کا کہنا تھا کہ گرمی کی بدترین شدید لہر کی وجہ سے پانی کے ذخیرے خشک ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ گزشتہ چند ہفتوں میں چلچلاتی گرمی سے دوچار ہونے ہزاروں پرندوں کا علاج کیا گیا ہے۔ گجرات میں صحت کے حکام نے درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے دوسری بیماریوں کے لیے ہسپتالوں میں خصوصی وارڈز قائم کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ بھارت میں آگ برساتی گرمی کی لہر نے 66 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ کئی علاقوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سے تجاوز کر گیا ہے، جس کے شدید ہبس کی وجہ سے گرمی کی شدت اس سے کئی درجے زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ روس کی جانب سے یوکرین پر کیے گئے فوجی آپریشن نے یوکرین کی معیشت کو بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ روسی فوجی آپریشن کی شروعات سے لے کر اب تک 48 لاکھ یوکرینی شہریوں کی ملازمتیں ختم ہو چکی ہیں۔ یہ تعداد یوکرین میں کل ملازمتوں کا 30% ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی یوکرین میں 48 لاکھ افراد کے بے روزگار ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ملازمتوں اور کارکنان کے حوالے سے کام کرنے والی عالمی تنظیم انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن نے یوکرین میں جنگ کے اثرات پر پہلی مرتبہ باقاعدہ رپورٹ جاری کی ہے۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کا یوکرین جنگ کے بارے میں کہنا ہے کہ اقتصادی رکاوٹوں اور بڑے پیمانے پر لوگوں کے بے گھر ہونے اور پناہ گزین بننے سے روزگار کی مارکیٹس اور خاندانوں کی مجموعی آمدن بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ اب تک 50 لاکھ سے زائد یوکرینی خواتین، بچے، بوڑھے اور مرد پڑوسی اور دیگر ممالک میں پناہ لے چکے ہیں، جن میں سے تقریباً 27 لاکھ کے قریب
وہ جواں عمر افراد ہیں جو ملازمت کرتے تھے جو جنگ کے باعث اپنی ملازمتوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی اس رپورٹ کے مطابق اگر یوکرین میں جاری جنگ فوری طور پر رک جاتی ہے تو 34 لاکھ ملازمتیں واپس بحال ہو سکتی ہیں، جس سے بے روزگاری کی مجموعی شرح 8.9% ہوگی۔ دوسری جانب اگر جنگ جاری رہتی ہے تو 70 لاکھ تک ملازمتیں ختم ہونے کا امکان ہے، جس سے یوکرین میں بے روزگاری کی شرح 43.5% تک کی خطرناک سطح پر پہنچ سکتی ہے۔ دوستو، عام طور پر میں مریم نواز اور بلاول بھٹو کی کسی بات کو سیریس نہیں لیتا، بہرحال یہ خبر ہے سنا دیتا ہوں۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ پاک فوج کا سربراہ محترم ہے۔ پاکستانی فوج کا سربراہ ایسا شخص ہونا چاہیے جو ہر قسم کے داغ سے پاک ہو۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ میرے خلاف کیس کو 10 ماہ ہو چکے ہیں لیکن نیب آج تک کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا اور کیس کو طویل کر رہا ہے۔ سابقہ دور حکومت میں نیب کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہونی چاہیے۔ اب نیب کے پاس کوئی جواب نہیں، کبھی ان کو کورونا ہو جاتا ہے تو کبھی کوئی مسئلہ۔ اصل میں ان کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے۔ اگر میرے خلاف ثبوت ہیں تو مجھے سزا دیں، اگر آپ کے پاس میرے خلاف ثبوت نہیں تو عدلیہ نیب کی اس زیادتی کا نوٹس لے اور نیب کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ مریم نواز نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کے پاس 4 سال میں 4 سیکنڈ کی کارکردگی بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کی کارکردگی نہیں ہے، اس لیے خط اور سازش کی ضرورت پڑتی ہے۔ وزیراعظم عمران خان 4 سال میں پاکستان کو 400 سال پیچھے دھکیل کر گئے ہیں۔ جب اسے پوچھو کہ مہنگائی کیوں ہے، آٹا اور ادویات کیوں مہنگے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے۔ تاج محل کے بعد قطب مینار بھی ہندوؤں کو کھٹکنے لگا ہے اور وہ اسے مندر میں تبدیل کرنے کا مطالبہ کرنے لگے ہیں۔ بھارت میں ہندو جماعتوں نے نئی دہلی میں واقع قطب مینار کے سامنے احتجاج کیا ہے جس میں جے شری رام کے نعرے لگائے گئے ہیں۔ ہندوؤں نے مسلمان حکمرانوں کے بنائے گئے ثقافتی ورثے قطب مینار کو وشنو مندر میں تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پاکستان کے سینئر اداکار خالد انم نے شاہد آفریدی پر ہلکے پھلکے انداز میں تنقید کی ہے۔ خالد انم نے شاہد آفریدی کی کرکٹ کی کارکردگی کی مثال دیتے ہوئے ان پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ شاہد آفریدی سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن شاہد آفریدی ایک ہیرو ہے۔ ایک وقت جب پاکستان کے 28 رنز پر 4 آؤٹ ہوتے تھے تو پھر شاہد آفریدی بیٹنگ پر آتا تھا اور پاکستان کے 28 رنز پر 5 آؤٹ ہو جاتے تھے۔ اقوام متحدہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مستقبل قریب میں روس یوکرین امن مذاکرات ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ یوکرین جنگ ہمیشہ جاری رہے گی۔ ایک وقت آئے گا جب امن مذاکرات ہوں گے، البتہ مستقبل قریب میں ایسا ہونے کے امکانات بہت ہی کم ہیں۔ ہم امن مذاکرات کے لیے کوشش کرتے رہیں گے اور ہمت نہیں ہاریں گے۔ دوسری طرف یوکرینی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی افواج نے کیف میں چند مقامات پر روسی افواج کو پیچھے دھکیل دیا ہے اور کچھ علاقے بھی ان کے کنٹرول سے واپس لے لیے گئے ہیں۔ اب ان کی نظریں ڈون باس کے خطے پر ہے اور اسے بھی روسی افواج سے واپس لے لیا جائے گا۔ یوکرین نے گزشتہ روز ملک کے مشرق میں ایک اہم مقام سے روسی گیس کی مغربی یورپی ممالک کو ترسیل بھی روک دی ہے۔ بھارت میں ہندوؤں کے ظلم و ستم کا شکار اور روزگار سے محروم ہونے والے مسلمان ماہی گیروں نے مرنے کے لیے عدالت سے اجازت مانگ لی۔ بھارتی ریاست کے علاقے پور بندر سے تعلق رکھنے والے 600 مسلمان ماہی گیروں نے گجرات ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ مسلمان ماہی گیروں کی تنظیم کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ ہندوؤں نے روزگار چھین لیا ہے۔ لائسنس اور اجازت نامے ہونے کے باوجود مسلمانوں کو ماہی گیری نہیں کرنے دی جا رہی۔ ماہی گیر اور ان کے خاندان فاقہ کشی اور بدترین حالات کا شکار ہیں۔ ماہی گیروں کا مزید کہنا تھا کہ ریاستی وزیر اعلیٰ اور گورنر تک بھی اپنی شکایات پہنچائی ہیں۔
تاہم تمام تر کوششوں کے باوجود کسی نے بھی ان کی فریاد نہیں سنی ہے۔ مسلمان ماہی گیروں نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ وہ زندہ نہیں رہنا چاہتے، اس لیے انہیں مرنے کی اجازت دی جائے۔ پیراسیٹامول کو اب تک تو ہم درد سے نجات کے لیے ہی استعمال کرتے آئے تھے، لیکن اب ایک برطانوی خاتون نے اس کے ذریعے استری صاف کرنے کا ایسا طریقہ بتا دیا کہ جان کر ہم حیران رہ گئے۔ برطانوی علاقے سمرسیٹ کی 36 سالہ ربیکا ہیرس نامی اس خاتون نے استری کے نیچے لگنے والی ضدی گرد مٹی کو پیراسیٹامول کی گولی سے صاف کرنے کا عملی مظاہرہ کیا اور اس کی ویڈیو انٹرنیٹ پر پوسٹ کی۔ ویڈیو میں وہ استری کو پلگ میں لگا کر گرم کرتی ہے اور اسے الٹا کر گندے ہو جانے والے حصے پر ایک چمٹی کے ذریعے پیراسیٹامول کی گولی رگڑنی شروع کر دیتی ہے۔ اس عمل سے استری پر جم کر سیاہ ہو چکی گرد وغیرہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے اور اس سے دھواں اٹھنے لگتا ہے۔ جوں جوں یہ پگھلتی جاتی ہے، ربیکا ایک کپڑے سے اسے صاف کرتی جاتی ہے اور پہلی گولی ختم ہونے پر ایک اور گولی لے کر باقی ماندہ میل بھی صاف کر دیتی ہے۔ اس حیران کن طریقے سے استری کا داغ انتہائی آسانی کے ساتھ یوں ختم ہو جاتا ہے کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں، اور استری نئی جیسی چمکنے لگتی ہے۔ موسم اور کام کی زیادتی اکثر اوقات ہمیں بیمار کرنے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ بعض افراد کا خیال ہے کہ بیماری کی علامت محسوس ہوتے ہی فوراً دوا لے لینی چاہیے تاکہ بیماری شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے، لیکن کیا یہ واقعی درست ہے؟ امریکی ماہرین اس کی جگہ ایک اور ترکیب بتاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بیماری محسوس ہونے کی صورت میں آپ کو دوا لینے کی بجائے بستر پر لیٹ کر آرام کرنا چاہیے۔ دی جرنل آف ایکسپیریمنٹل میڈیسن میں چھپنے والی تحقیق کے مطابق اس کا تجربہ 10 افراد کے 2 گروہوں پر کیا گیا۔ ایک گروپ کے افراد کو نصف رات تک جاگنے کو کہا گیا، جبکہ دوسرے گروپ کے افراد نے معمول کے مطابق اپنی نیند پوری کی۔ ماہرین نے ان کے قوت مدافعت کے خلیات ٹی سیلز کا تجزیہ کیا۔ ماہرین نے دیکھا کہ وہ افراد جنہوں نے اپنی نیند پوری کی، ان کے ٹی سیلز نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں ان میں بیماری سے لڑنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا۔ اس کے برعکس وہ افراد جن کی نیند پوری نہیں ہوئی، ان کے ٹی سیلز اتنے فعال نہیں تھے کہ بیماری کے جراثیم کا مقابلہ کر سکیں۔ نتیجتاً ان کی بیماری میں شدت پیدا ہونے کا امکان بڑھ گیا۔ ماہرین نے تجویز دی ہے کہ بیماری محسوس ہونے کی صورت میں دوا لینے سے قبل کچھ وقت آرام کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد بھی اگر بیماری برقرار رہے تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ دنیا بھر میں بالخصوص کار سازی کے شعبے میں مائکرو چپ کی کمی ایک بحران کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ لگتا یوں ہے کہ ایک ساتھ کئی عناصر نے مائکرو چپ کے بحران کو جنم دیا ہے۔ پہلے کورونا کی وجہ سے لوگ گھروں تک محدود رہے اور کاروں کی عالمی فروخت میں نمایاں کمی واقع ہوئی، جس سے بڑی کمپنیوں نے پیداوار نصف کر دی۔ اسی لحاظ سے متعلقہ چپ ساز کمپنیوں نے اپنی پیداوار کم کر دی۔ تاہم کئی ممالک میں حالات بہتر ہونے کے بعد گاڑیوں کی فروخت میں اضافہ ہوا، تو اب چپ کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ کاروں، بسوں اور دیگر سواریوں کے برقی نظام، سینسر اور دیگر اہم امور کے لیے برقی چپ لگائی جاتی ہے۔ مائکرو چپ ہی کی بدولت جدید کاروں کے بریک کام کرتے ہیں اور سٹیئرنگ گھومتے ہیں۔ بحران کی ایک اور وجہ ایشیا کی ترجیحی خریداری بھی ہے، یعنی کورونا لاک ڈاؤن میں لیپ ٹاپ، کیمروں، ٹیبلٹ کی فروخت کئی گنا بڑھی ہے۔ والدین کو بچے کے آن لائن کلاسوں کے لیے لیپ ٹاپ درکار تھے، تو گھر والوں کو دور دراز عزیزوں سے بات کرنے کے لیے ٹیبلٹ خریدنا پڑے۔ یوں چپ ساز اداروں نے آٹو انڈسٹری پر توجہ کم کر کے گھریلو مصنوعات سازی پر منتقل ہوگی۔ یہاں تک کہ پاکستان میں بھی لیپ ٹاپ اور ٹیبلٹ کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ اب یہ حال ہے کہ ایک بڑی کارساز کمپنی نے تائیوان کی چپ ساز کمپنی سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر ان کی پیداوار بڑھائیں، ورنہ ان کی کمپنی دم توڑ دے گی۔ دوستو یاد رہے کہ دنیا کی 80% مائکرو چپ تائیوانی کمپنیاں بناتی ہیں اور اس میں پانی کی بڑی مقدار درکار ہوتی ہے۔ تائیوانی چپ ساز کمپنیوں کی تنظیم TSMC کے مطابق ملک کے درجن چپ ساز ادارے ایک روز میں 1.5 لاکھ ٹن پانی استعمال کرتے ہیں۔
لیکن تائیوان میں ایک عرصے تک خشک سالی کا راج رہا ہے، جس سے چپ سازی پر بھی فرق پڑا ہے۔ اس وقت مائکرو چپ کا بحران ہمہ وقت بڑھ رہا ہے۔ ماہرین اس دور کو مائکرو چپ کا عالمی قحط قرار دے رہے ہیں، جو اگلے برس مزید شدید ہو جائے گا، اور تمام الیکٹرانکس کی پرائز بڑھنے کے شدید خطرات ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔